اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں عقل اور شعور سے نوازا، اور یہ عقل اور شعور ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے انسان باقی تمام مخلوقات سے الگ ہے، نمایاں ہے، ممتاز ہے، ممیز ہے۔ اسی عقل کی بنا پر انسان کو سب پر فضیلت دی گئی ہے، عزت عطا کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے آدم کی اولاد کو عزت بخشی ہے۔ یہ عزت کس بنا پر ہے؟ کہ انسان کے اندر عقل ہے، سمجھ ہے، شعور ہے، غور و فکر کی صلاحیت ہے، اور انسان اس دنیا میں آنے کے بعد جو جو بڑا ہوتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، شعور کی منزلیں طے کرتا جاتا ہے، تو مختلف چیزوں کے بارے میں سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے، اور ان سے طرح طرح کے فائدے اٹھاتا ہے۔ آج آپ دیکھیں کہ انسان نے جتنی بھی ترقی کی ہے اسی بنا پر کی ہے کہ انسان نے اپنی عقل کو استعمال کیا، اور جس انسان نے جتنا زیادہ اپنی عقل کو استعمال کیا ہے اتنا ہی زیادہ اس نے اس دنیا سے فائدہ اٹھایا اور اس دنیا کو اپنے کنٹرول میں کیا۔ انسان کی یعنی دنیاوی عزت بھی اسی میں ہے کہ انسان اپنی عقل کو استعمال کرے۔ پچھلے دنوں میں ایک نیوز میرے ہسبینڈ پڑھ کے سنا رہے تھے کہ ٹرمپ کسی جہاز بنانے کی فیکٹری میں گیا، تو اس نے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیسے بناتے ہیں آپ؟ تو انہوں نے بتایا کہ کس حصے کا مٹیریل کہاں سے آتا ہے، کوئی چیز جاپان سے آ رہی ہے، کوئی کوریا سے آ رہی ہے، کوئی سنگاپور سے آ رہی ہے، کوئی فرانس بھیج رہا ہے، کوئی UK، کوئی اس میں کسی ایک بھی مسلمان ملک کا نام نہیں تھا۔ تو اس وقت میں یہ سوچ میں پڑ گئی کہ اگر یہ کہا جاتا کہ ایک پرزہ سیریا سے آ رہا ہے، دوسرا صومال سے آ رہا ہے، تیسرا جو 6 ملک ہے، یمن سے آ رہا ہے، ایران سے آ رہا ہے، وغیرہ وغیرہ، تو پھر شاید وہ یہ نہ سوچتے کہ ان میں سے کسی ملک پر بین لگایا جائے، کیونکہ بین لگانے کا مطلب کیا ہے کہ پھر یعنی ٹریول بین ہو یا کسی بھی طرح کے اکنامک سینکشنز ہو، کیونکہ پھر ان کے جہاز نہیں بنیں گے، کیونکہ وہ ان پرزوں کے لیے دوسرے لوگوں کے محتاج ہیں یا ان کے ساتھ ان کے کانٹریکٹس ہیں۔ تو آج آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کی دنیا میں اگر عزت نہیں تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ انہوں نے نمبر 1 علم حاصل کرنے میں پیچھے رہ گئے، غور و فکر سے کام نہیں لیا، اور اپنی عقل کو صحیح طور پر استعمال نہیں کیا جیسا کہ کرنا چاہیے تھا۔ انڈیویجولز بہت اچھے بھی ہیں، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ انڈیویجول کیپیسٹی میں ہر ملک میں مسلمان خدمات انجام دے رہے ہیں، لیکن کہیں بھی کوئی ایک ملک مسلم میجورٹی کا ایسا نہیں کہ جہاں پر یہ ٹرینڈ پایا جاتا ہو کہ ہم محنت کریں یا پھر ریسرچ کریں یا آگے بڑھیں، جس کا نتیجہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیاوی اعتبار سے بحیثیت ایک امت کے مسلمان جو ہیں وہ پست ہے۔ یہی معاملہ دینی اعتبار سے بھی ہے۔ ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہمارے والدین مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہمیں بچپن میں یہ بتایا گیا کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں لا الہ الا اللہ پڑھا دیا گیا، ہمیں نماز سکھا دی گئی، ہمیں قرآن پڑھا دیا گیا، اور وہ بھی بغیر سوچے سمجھے میجورٹی جو ہماری پڑھتی ہے۔ تو نتیجہ کیا ہوا کہ ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی بعض اوقات یہ نہیں جانتے کہ ہم مسلمان کیوں ہیں، یا مسلمان کس کو کہتے ہیں، یا مسلمان کے لیے کیا کچھ کرنا لازم ہے۔ پھر اس معاملے میں بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سے انڈیویجولز بہت اچھے ہیں، انہوں نے اس کو غور و فکر کیا، سوچا سمجھا اور آگے بڑھ گئے، دین میں بھی آگے بڑھے، دنیا میں بھی آگے بڑھے۔ تو ہم میں سے ہر شخص کے لیے لازم ہے کہ وہ دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو، دونوں اعتبار سے وہ غور و فکر سے کام لے، اپنی عقل کو استعمال کرے۔ اور عقل کے استعمال کا، غور و فکر کا جو بہترین طریقہ ہے یا جو بہترین مصرف ہے وہ یہ ہے کہ انسان 4 چیزوں کو لازم جانے، یعنی فرض کے درجے میں ہے 4 چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرنا اور غور و فکر کرنا اور پہچان کرنا، باقی آپشنل ہے۔ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق، اپنی سوچ کے مطابق، اپنے ماحول کے مطابق، اپنے جو بھی آپ کو اپرچونٹیز ملی ہیں ان کو آپ جیسے چاہیں استعمال کریں، جس بھی اچھے فیلڈ میں آپ جائیں، جہاں تک جی چاہتا ہے جائیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، ایز لانگ ایز کوئی چیز اللہ کے دین سے ٹکراتی نہیں۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ ان میں سے سب سے پہلے تو اپنے خالق کی پہچان ہے، رب کو پہچاننا، اللہ کی پہچان، کیونکہ جب تک انسان رب کو پہچانتا نہیں وہ رب کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ جب انسان اپنے رب کو پہچانتا ہے تو پھر وہ اس کی عظمت، اس کی قدرت، اس کی حیثیت تو جب سمجھ جاتا ہے
تو واقعی پھر اس کے آگے جھک بھی جاتا ہے اور اپنی ساری کوششیں اور اپنے سارے بہترین جذبات یہ سارے کے سارے وہ اپنے رب سے وابستہ کر لیتا ہے. دوسری چیز جو بہت اہم ہے وہ ہے اپنی پہچان، اپنے پوٹینشل کو جاننا، اپنی حیثیت کو جاننا، اپنے مقام کو جاننا، خود کو ملنے والی جو نعمتیں ہیں، جو اپرچونٹیز ہیں ہمارے چاروں طرف، ان کو پہچاننا. جب تک انسان اپنے آپ کو نہیں پہچانتا اس وقت تک وہ اپنے رب کا صحیح معنوں میں شکر ادا ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ان نعمتوں کو پازیٹیولی یوز ہی نہیں کر سکتا بلکہ استعمال ہی نہیں کرے. جیسے ملی ویسے ہی واپس چلی جائیں گی. لیکن بہت سے لوگ اس معاملے میں ساری زندگی بس دوسروں سے مشورہ کرتے رہتے ہیں کہ وہ ہمیں بتا دیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے. اپنی عقل سے کام نہیں لیتے، خود محنت نہیں کرتے، خود آگے نہیں بڑھتے، خود رسک نہیں لیتے. اور جب تک انسان کسی جگہ پر اتر کر نہ دیکھے تو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کتنی گہری ہے. کسی پانی میں ہاتھ ڈال کے نہ دیکھا جائے تو پتہ نہیں چلتا کہ اس کا ٹیمپریچر کیا ہے. تو جب تک ہم کسی بھی فیلڈ میں اتریں گے نہیں، کسی بھی چیز کو ٹیسٹ اینڈ ٹرائی نہیں کریں گے، اس میں محنت نہیں کریں گے، اس میں آگے نہیں بڑھیں گے، تو واقعی ہمیں نہیں پتہ چلے گا کہ ویئر ڈو وی اسٹینڈ، ہم کون ہیں، ہم کیا ہیں، ہم کیا کچھ کر سکتے، کہاں تک جا سکتے. جب آگے بڑھیں گے تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ہاں ہم یہ کر سکتے ہیں. جب مشکل آئے گی اور ہم اس کو عقل استعمال کر کے محنت اور کوشش کے ساتھ اس کو پار کر جائیں گے تو پھر ہمارا اور کانفیڈنس زیادہ ہوگا، پھر اور آگے بڑھیں گے اور آگے بڑھیں گے اور اس طرح زندگی کے اختتام تک آگے بڑھتے چلے جائیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پہچان کے بعد دوسری اہم چیز ہے اپنے آپ کو پہچاننا اور اپنی حقیقت اور اپنی قیمت معلوم کرنا کہ میری ورتھ کیا ہے، میں کیا کر سکتا. تیسری چیز ہے اس دنیا کی حقیقت کو پہچاننا، کیونکہ جب تک انسان دنیا کی حقیقت کو نہیں پہچانتا وہ دھوکے میں رہتا ہے. بعض اوقات انسان یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہے بس یہی دنیا کی زندگی ہے، جو فائدہ ہے بس یہی اٹھانا ہے، جو نقصان ہے وہ یہی کا نقصان ہے، یہاں جو آگے بڑھ گیا وہی کامیاب ہے اور جو پیچھے رہ گیا وہ ناکام ہے. حالانکہ ساری کامیابی دنیا ہی کی کامیابی نہیں، تیرے آگے آسماں اور بھی ہیں، یعنی ہمارے لیے ابھی اور بہت سی منزلیں باقی ہیں. اس لیے چوتھی چیز جس کو جاننا اور جس کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرنا بے حد ضروری ہے اور ان میں غور و فکر کرتے رہنا، وہ ہے آخرت، جو ہماری اصل منزل ہے، جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور بے شک آخرت کا گھر وہی حقیقی زندگی ہے، وہی اصل رہنے کی جگہ ہے. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش وہ جانتے ہوتے. تو اس چیز کا علم حاصل کرنا کہ وہ آخرت کا گھر کیسا ہے، وہ زندگی کیسی ہے، اس میں کیا کچھ ہے، کیا خوشیاں ہیں، غم کیا ہے، فائدے کی چیزیں کیا ہیں اور کہاں کہاں کیا نقصان ہو سکتا ہے. آج میں کچھ باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تعارف کے حوالے سے کروں گی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیزیں بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. سب سے پہلے تو جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں تو اسی سے ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوتی. دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی کو پہچاننا چاہتے ہیں، کسی انسان کو پہچاننا چاہتے ہیں مثلا کہ وہ کیسا ہے، کون ہے، تو آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے، وہ کیا لکھتا ہے، اس نے کیا کتابیں لکھی ہیں، یا کسی چیز کا آتھر ہے، یا وہ ریسرچر ہے. تو جو اس کا کام ہوتا ہے، جو اس کی اچیومنٹس ہوتی ہیں، جو اس نے کیا ہوتا ہے، اس کے ذریعے آپ اس کو پہچانتے ہیں، وہی اس کی ورتھ ہوتی ہے. کون نکما انسان ہے، کون کارآمد انسان ہے اور کون کس درجے کا انسان ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کلام کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے کیا کیا ہے، کیا بنایا ہے، اس کے افعال یا اس کے کاموں کو بھی دیکھنے کی. جیسے کوئی انسان اپنے کلام، اپنی تحریر سے پہچانا جاتا ہے اور اپنے کاموں سے پہچانا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچاننے کے لیے بھی اگر آپ یہی دو طریقے استعمال کریں کہ اس کے کلام کو دیکھیں کہ اس نے اپنے کلام یعنی قرآن مجید میں اپنا تعارف کیا کروایا کہ وہ کون ہے، تو یہ اس کا اصل صحیح تعارف ہوگا. یا پھر اس نے اپنے رسولوں کی زبان سے اپنا تعارف کیا کروایا ہے، اور خصوصاً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے. تو قرآن و حدیث کے ذریعے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ناموں، اس کی صفات اور اس کے کاموں کا پتہ چلتا ہے کہ وہ کیا کرتا ہے. دوسری چیز کائنات ہے. کائنات میں غور و فکر کر کے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کیسی بنائی ہے، اس میں کیسی کیسی وسعتیں ہیں، یہ زمین کیسی ہے، آسمان کیسے ہیں، اور آسمانوں کے پیچھے کیا کچھ ہے، اور نئے نئے ستارے سیارے جو دریافت ہو رہے ہیں.
ریسنٹلی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی ایک آدھ دن پہلے بہت ہی نیا انکشاف ہوا ہے کہ ہماری زمین کی طرح کے کچھ اور پلانٹس بھی ہیں جن پر زندگی کا امکان پایا جاتا ہے، اگرچہ وہ بہت دور ہے۔ 7 ایسے پلانٹس کا پتہ چلا ہے۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے 7 آسمان بنائے اور انہی کی مانند زمینیں بھی بنائی، اور اللہ کا حکم ان میں اترتا رہتا ہے۔ سورۃ الطلاق کی آیت ہے، یتنزل الامر بینہن، اللہ کا حکم ان میں نازل ہوتا رہتا ہے، اور تاکہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے۔ بہرحال، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جو پلانٹس دریافت ہوئے وہ 40 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہیں تقریباً یہاں سے۔ حقیقت تو اللہ ہی جانتا ہے، انسانوں کے تو صرف اندازے ہی ہیں۔ تو بہرحال جب ہم قرآن مجید کھولتے ہیں تو سب سے پہلی سورت جو ہے اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا تعارف ہے کہ وہ کون ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کیسے کرواتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب ہے سارے جہان، پوری یونیورس کا۔ اور رب کے اندر بہت سے میننگز پائے جاتے ہیں، لیکن خاص طور پر 3 معنی: خالق، مالک اور مدبر، کہ وہ کریٹر بھی ہے، وہ ان سب کو اون بھی کرتا ہے، اور پھر وہ ان سب کو سسٹین بھی کر رہا ہے، پلان کر رہا ہے، اور ان کی ساری نیڈز فلفل کر رہا ہے۔ ساری کائنات کو یا نظام ہستی کو وہی چلا رہا ہے، رب العالمین۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ الرحمن الرحیم، بہت ہی مہربان، کنٹینیوسلی مہربان ہے، مسلسل مہربانیاں کرنے والا ہے۔ یعنی اللہ نے اپنی پہچان اپنی رحمت کے ساتھ کروائی۔ عام طور پر ہم اپنے بچوں کو جب اللہ کی پہچان کراتے ہیں تو ڈرانے سے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ماریں گے، اللہ تعالیٰ آگ میں پھینک دیں گے، وغیرہ وغیرہ، جو کچھ ہم کرتے ہیں ہمیں معلوم ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی پہچان کیسے کروائی کہ میں نے ہی پیدا کیا، میں ہی رزق دیتا ہوں، میں ہی تمہارا مالک ہوں، اور تمہارے سارے امور میرے ہی سامنے ہے، میرے ہی اختیار میں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ میں بہت ہی مہربان ہوں۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کو بیان کرنے کے لیے ایک نہیں 2 ناموں کا ذکر ہوا، الرحمن اور پھر الرحیم، سب کے لیے مہربان، اور خاص طور پر اپنے ماننے والوں کے لیے مہربان۔ اور پھر کیا تعارف ہے؟ مالک یوم الدین، جو مالک ہے یوم الدین کا، بدلے کے دن کا، جزا سزا کے دن کا۔ جو کچھ انسان دنیا میں کرتا ہے اس پر انسان کو آگے جو بھی ریوارڈ یا جو سزا ملنے والی ہے، ثواب و عقاب، اس کا مالک بھی وہ خود ہی ہے۔ یعنی پورا کنٹرول ہے اس کے پاس اول سے آخر تک ہر چیز کا۔ اور پھر جب انسان اللہ کو پہچان لیتا ہے تو فوراً پھر کیا کہتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ جو ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے، یہ سچے دل سے نکلتا ہی اس وقت ہے جب انسان اپنے رب کو پہچان کر اس کے آگے پھر جھکنا چاہتا ہے کہ تو ہی معبود ہے، تیری ہی ہم صرف تیری عبادت کریں گے اور صرف تجھ سے مدد مانگیں گے۔ کیونکہ یہ جو کہنا کہ ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں، یہ دراصل اپنی کمزوری کا اعتراف۔ انسان جتنا اللہ تعالیٰ کو پہچانتا جاتا ہے اتنا ہی اس کے اندر ایک ہمبلنس آتی ہے، ایک تواضع آتی ہے، اپنی حقیقت کا پتہ چلتا ہے کہ ہم کمزور ہیں اور ہمارا رب سارے اختیارات اس کے پاس ہیں۔ اور پھر جب انسان محسوس کرتا ہے کہ میں کمزور ہوں، مجھے مدد کی ضرورت ہے، تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے کہ مدد کرنے کے قابل وہی ہے، ایاک نستعین۔ اور پھر انسان اسی سے رہنمائی مانگتا ہے اور دعا مانگتے ہوئے کہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور وہ راستہ کہ جس پہ چلنے والوں پہ تو نے انعام کیا، یعنی ہمیں ان خوش قسمت لوگوں میں شامل کر لے جن سے تو راضی ہے، اور ان لوگوں میں شامل نہیں کرنا جن سے تو ناراض ہوا ہے، جن پر تیرا غصہ ہوا، کیونکہ ہم اس قابل نہیں کہ تیرا غصہ برداشت کر سکیں، اور نہ تو ہمیں بھٹکنے کے لیے چھوڑنا۔ ہم تیرے ہی راستے پر رہنا چاہتے ہیں، تیری ہی طرف آنا چاہتے ہیں، تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان جب اپنے رب کو پہچان لیتا ہے تو پھر رب سے لو لگا لیتا ہے، پھر ہی اس کی بندگی کا حق ادا کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا مطالعہ کرتے چلے جائیں تو آیت الکرسی جو ہے اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی 26 صفات اور ناموں کا ذکر ہے، سراسر اللہ کی پہچان ہے۔ یہ کون ہے؟ وہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اللہ جس کے سوا کوئی الہ ہے، زندہ ہے، قائم رکھنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے مگر اس کے اذن کے ساتھ، یعنی ساری طاقت کا مالک وہی ہے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اس کے علم کا ذکر ہے یہاں کہ کتنا زیادہ اس کا علم، اس کو معلوم ہے جو ان کے آگے اور جو ان کے انسانوں کے ماضی حال مستقبل سب سے وہ واقف ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، دوسری طرف
انسان کا حال کیا ہے کہ اللہ کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے. موسیٰ علیہ السلام جب خضر علیہ السلام کے ساتھ کشتی پہ سوار ہوئے کچھ سیکھنے کے لیے، تو ایک چڑیا آئی اور اس نے اپنی چونچ میں پانی کا ایک قطرہ بھرا. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ ساری مخلوق کے علم کی مقدار اس قطرے جتنی ہے سارے سمندر کے مقابلے میں، کہ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا علم ہے اس کے مقابلے میں ہم سب کا، پورے انسانوں کا علم بس یہ قطرے برابر ہے. تو جب انسان کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ ہم انسانوں کے پاس اتنا تھوڑا علم ہے اور سارا علم ہی رب کے پاس ہے، تو پھر انسان اس کے آگے جھک جاتا ہے اور جو وہ حکم دیتا ہے اسے خوشی سے قبول کرتا ہے. تو یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی آسمان و زمین پر چھائی ہوئی، یعنی ہر چیز اس کے مکمل کنٹرول اور اختیار میں ہے، کچھ بھی اس سے باہر نہیں ہے. ولا یؤودہ حفظہما، اور اس پوری کائنات کی حفاظت، آسمان و زمین کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں. وہو العلی العظیم، اور وہ بلند ہے، بہت بڑا. تو جب سب سے بڑا وہ ہے تو پھر ہم انسان کیا حیثیت رکھتے ہیں. ایسے ہی جب میں نے پرسوں یہ خبر پڑھی کہ اس طرح زمین کی طرح کے اور پلانٹس کچھ دریافت ہوئے ہیں، اور تو اس وقت مجھے بہت ہی احساس ہوا کہ اس زمین پر بھی ہماری حیثیت کیا ہے. یعنی اگر دیکھا جائے کہ پورے پلانٹ کے مقابلے میں ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. ویسے ہی جیسے وہ ایک میدان گھاس سے بھرا ہوتا ہے نا، تو اس میں ایک تنکا ہوتا ہے، تو ہماری حیثیت شاید اس تنکے سے بھی کم ہو جو پوری دنیا کے لوگ ہیں ان کے مقابلے میں، یا جو کچھ اس زمین پر اللہ نے پیدا کیا ہے. تو میں سوچ رہی تھی کہ اگر اس جیسی اور زمینیں ہیں اور وہاں بھی مخلوق بستی ہے، معلوم نہیں کیسی کیسی وہ مخلوق ہو، کیا کچھ وہاں پایا جاتا ہو، اور ان کے مقابلے میں پھر ہم کہاں ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، ہم کیا چیز ہیں. کس بات پہ فخر، کس بات پہ غرور، کس بات پہ اکڑ، کس بات پر دوسرے انسانوں کے ساتھ زیادتی یا ناروا رویہ ہمیں زیب ہی نہیں دیتا. یہاں ہمیں تو ساری فکر یہ ہونی چاہیے کہ ہماری اپنی نجات اور ہماری بخشش کیسے ہوگی اور ہماری جان کیسے چھوٹے گی، ہم اتنے بڑے رب کے سامنے کس طرح جا کر کھڑے ہوں گے. تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے ساری کائنات بنائی ہے اور ساری مخلوق اس کے حکم کے تابع ہے، اور وہ سب کو کنٹرول کیے ہوئے ہے. کوئی بھی اس کی مرضی اور ارادے کے بغیر پر نہیں مار سکتا، اپنی مرضی سے کچھ کر نہیں سکتا. ہاں جتنا وہ چاہے اس کے مطابق انسان اپنا اختیار استعمال کر سکتا ہے. اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہر چیز کا اصل مالک وہ ہے. ہم انسانوں کو اس دنیا کی حقیقت ہم سب جانتے ہیں کہ ہم دنیا میں آتے ہیں، ایک وقت گزارتے ہیں اور اس کے بعد پھر چلے جاتے ہیں. دنیا میں آنے کے بعد جو کچھ بھی ہم ایکوائر کرتے، جو کچھ بھی حاصل کرتے، جس چیز کے مالک ہوتے ہیں، بس وہ ٹیمپریری ہے، چند سالوں کی بات ہے، چند گنے ہوئے دنوں کی بات ہے. جب انسان فوت ہو جاتا ہے ہر چیز اس کے نام سے اتر جاتی ہے، دوسروں کی طرف منتقل ہو جاتی ہے، اور انسان کہیں اور منتقل ہو جاتا ہے. اس دنیا میں اس کا وقت ختم ہو جاتا ہے، یہاں سے نکال دیا جاتا ہے، اس کا ٹائم پیریڈ ختم ہو گیا. جیسے آپ کسی ملک میں جاتے ہیں، آپ کو وہاں جتنے عرصے کا ویزا ملتا ہے یا رہائش کا پرمٹ ملتا ہے، اس کے بعد آپ کو وہاں سے نکلنا ہوتا ہے، جانا ہوتا ہے. اسی طرح اس دنیا سے بھی ایک دن سب انسانوں کو باری باری جانا ہے. تو پھر اصل مالک کون ہے؟ ہمارے بڑے چلے گئے، پھر ہم چلے جائیں گے، پھر ہماری آگے کی جنریشن چلی جائے گی. تو یہ سب کچھ جو ہمیں دکھائی دیتا ہے اس کا اصل مالک اللہ ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز اس پہ فنا ہونے والی ہے، باقی رہنے والی چیز صرف تیرے رب کا چہرہ ہے، اور ہر چیز اس کے علاوہ ختم ہو جائے گی. تو اصل کنٹرول اللہ کے پاس ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تم سب مملوک ہو اور رب اللہ عز و جل ہی ہے، مالک اللہ ہی ہے. پھر اسی طرح ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ہمارا خالق ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارا رازق بھی وہی ہے. اسی نے ہمیں زندگی دی، اسی نے یہ روح ہمارے اندر پیدا کی جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں، بولتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، عقل اور شعور سے کام لیتے ہیں. یہ روح نکال لی جائے تو باقی کچھ بھی نہیں. تو یہ روح اس نے ہمارے اندر ڈالی. دنیا میں کہیں روح بکتی نہیں، کہیں بنتی نہیں، کوئی دے نہیں سکتا، اور جب وہ چاہے گا واپس لے لے گا، کوئی بھاگ بھی نہیں سکتا. اینما تکونوا یدرککم الموت، کہیں پر بھی تم ہو کہ موت تمہیں پا لے گی، پہنچ جائے گی، چلے جائیں گے. اب آپ دیکھیے کہ اس عرصے کے دوران جو اس نے ہمیں زندگی کا دیا ہے، یہ روح اور جسم کو ساتھ ملا کر دیا ہے، اس میں ہمارا کھانا پینا، لباس، باقی تمام ضروریات، ہماری جسمانی ضروریات، ہماری جذباتی ضروریات، ہماری عقل کی ضروریات، ان سب کو پورا کرنے والا، ان کی نرشمنٹ کرنے والا دراصل اللہ ہی ہے.
اور ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آپ دیکھیے زمین سے کیا کچھ نہیں اگایا اس نے، اور کیسے کیسے جانور ہمارے لیے پیدا کیے، اور کیا کیا چیزیں ہماری ضرورت کی، اور پھر ان چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے ہمیں ٹیسٹ بھی دیا، ہمیں ذوق دیا، چکھنے کا ذائقہ بھی دیا، ہمیں سونگھنے کی صلاحیت دی، ہمیں دیکھنے کی، اور رنگوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں، صرف بلیک اینڈ وائٹ نہیں، اور پھر طرح طرح کی آوازیں ہم سن سکتے ہیں، بہت سی چیزوں کو ہم محسوس کر سکتے ہیں، ہم بہت سی چیزیں جو دیکھ کے ہم ان سے کچھ اثر لیتے ہیں، اور کچھ ان سین چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جن کے اثرات ہم پر پڑ رہے ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نہ صرف ہے کہ ایک ایک ذرے کا مالک، اور ایک ایک ذرہ ہمارے جسم کا ایک ایک سیل اس کے حکم کے مطابق چل رہا ہے، اسی طرح پوری کائنات کا ایک ایک ستارہ سیارہ بھی اسی کے حکم سے گھوم رہا ہے۔ جس طرح ہمارے جسم میں خون دوڑ رہا ہے، اسی طرح کائنات میں مختلف چیزیں دوڑ رہی ہیں، اور ان سب کو کام کرنے کا موقع بھی دے رہا ہے کہ یہ چیزیں آپس میں ٹکراتی نہیں۔ پھر اسی طرح زندگی اور موت کا مالک بھی اللہ ہی ہے، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور وہی سارے خزانوں کا مالک ہے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو، لیکن ان کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر اسی طرح ہدایت کا مالک بھی وہی ہے۔ حدیث میں آتا، بہت ہی خوبصورت حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالیٰ سے روایت کرتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندے، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے جسے میں ہدایت دوں، بس تم مجھ سے ہدایت مانگو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ تو جو اللہ سے ہدایت مانگتا ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے، اور ہدایت اصل میں اللہ ہی کی ہدایت ہے۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جس کو میں کھلاؤں، تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ یعنی انسان کی جسمانی ضروریات بھی اللہ پوری کرتا ہے۔ اسی طرح لباس کے بارے میں بھی فرمایا، تم مجھ سے مانگو، میں تمہیں پہناؤں گا۔ اے میرے بندو، تم دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہ بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش مانگو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول اور آخر سب کے سب ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگے، اور میں ہر ایک کو جو بھی وہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں، پھر بھی میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں ہوگی جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر پانی میں کمی ہوتی۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی سارے خزانوں کا مالک ہے، اور وہی بندوں کو عطا کرنے والا ہے، اور بندوں کی ساری ضروریات پوری کرتا ہے۔ یعنی وہ ضروریات بھی جو ہم جانتے ہیں کہ ہماری ضرورت ہے، اور وہ بھی جن کے بارے میں ہمیں خود بھی نہیں پتا ہماری ضرورت ہے۔ اب دیکھیے کہ ہمارا جسم کس طرح کام کر رہا ہو، جب اس کا کچھ حصہ کام نہیں کرتا تو پھر ہم بیمار پڑ جاتے ہیں، پھر ہمارے ٹیسٹ پہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، پھر ہمیں ڈاکٹر بتاتے ہیں اس چیز کی کمی ہو گئی ہے، وٹامن ڈی کی کمی ہو گئی ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک خاص عمر کی حد کو پہنچ کر پھر ہمیں پتا چلتا اوہ ہمارے جسم میں کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہوگی، اس کی ہوگی اور اس کی، لیکن اس سے پہلے ہمیں کبھی خیال بھی نہیں آیا کہ کون ہماری یہ ساری ضروریات ہمارے سوچے، پلان کیے اور اہتمام کیے بغیر پوری کرتا چلا جا رہا۔ ہماری باڈی جس طرح فنکشن کرتی ہے اور ہمارا ایک ایک سسٹم جس طرح فنکشن کرتا ہے، اس کو وہ سسٹم چلانے کے لیے کس انرجی کی ضرورت ہوتی ہے وہ کون فراہم کر رہا ہے، اور اس کا انتظام کس نے کر رکھا ہے۔ ہم تو بس کھانا انجوائے کر کے کھا کے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، ہمیں زیادہ ہی تو بھوک لگی، اس کا ہمیں پتا ہے کہ کھانا ہماری ضرورت ہے کیونکہ ہمیں بھوک لگی، لیکن کھانا صرف بھوک نہیں دور کرتا، اس کے علاوہ بھی وہ بہت سی چیزیں ہمارے جسم میں بلڈ کے ذریعے سارے نیوٹریٹس جو ہیں ایک ایک بال تک، ایک ایک حصے تک، ایک ایک سیل تک پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ یہ کون پہنچا رہا ہے، یہ سسٹم کس نے کام کیا؟ اور پھر اسی طرح یہ کہ ہمارے جسم کے اندر کہا جاتا ہے کہ انسان پیدائش کے ساتھ ہی سینکڑوں بیماریاں لے کے پیدا ہوتا ہے، لیکن اللہ نے ایسا امیون سسٹم، مدافعاتی نظام رکھا ہے انسان کے اندر کہ وہ خود بخود ہی اندر لڑتا رہتا ہے اور خود بخود ہی ان بیماریوں کو دھکیلتا رہتا ہے اور وہ غالب نہیں آنے دیتا۔ لیکن آپ دیکھیے کبھی بچے کو کوئی ایک بیماری بھی ہو جائے تو کس قدر پریشانی کی بات بنتی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ ہی ہے جو ہماری ساری ضروریات پوری کرتا ہے، وہ بھی جن کو ہم جانتے ہیں اور وہ بھی جن کو ہم نہیں جانتے۔ ابراہیم علیہ السلام نے ایک موقع پر کہا تھا کہ رب کون ہے؟ اللہ رب العالمین الذی خلقنی فہو یہدین، کہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے بنایا اور وہ مجھے ہدایت دیتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقینی، اور وہی جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ واذا مرضت فہو یشفینی، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیینی، وہی جو مجھے موت دے گا پھر موت کے بعد دوبارہ زندہ بھی کرے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ جس سے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے گناہ معاف کر دے گا۔ رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے رب مجھے حکمت عطا کر،
قوت فیصلہ عطا کر اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ شامل کر لے. یعنی وہ اپنے لیے یہ دعا مانگتے ہیں. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور میرا ذکر خیر بعد والوں میں جاری کر دے. وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے جنت کے وارثوں میں بنا دے، شامل کر لے. اب آپ دیکھیے کہ کتنی خوبصورت دعا ہے. جو رب کو پہچانتا ہے پھر وہ رب سے کیا کیا نہیں مانگتا. قوت فیصلہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہوتی. تو کہتے ہیں ربی حب لی حکمن، اللہ مجھے قوت فیصلہ عطا کر. اور حکم کا ایک معنی حکمت بھی ہے، تو مجھے حکمت عطا کر، وزڈم دے. کیونکہ جب انسان کے اندر سمجھ بوجھ ہوگی تو اس کے فیصلے بھی صحیح ہوں گے. پھر وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، انسانوں کی ضرورت ہوتی ہے انسان کو اچھی کمپنی، اللہ مجھے نیک لوگوں کا ساتھ دے. پھر انسان کو ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد میرا ذکر خیر ہو، برے لفظوں میں نہیں اچھے لفظوں میں یاد کیا جاؤں. اس کی دعا کرتے ہیں وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اچھی لیگیسی چھوڑ کر جاؤں. وَاجْعَلْنِي مِن وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور آگے کا مقام اور منزل بھی اچھی ہو، مجھے جنت النعیم کے وارثوں میں شامل کر دے. کتنی کمپریہنسو دعا ہے، چھوٹی سی دعا ہے، لیکن اس میں ابراہیم علیہ السلام اپنے لیے بہت کچھ مانگتے ہیں، کیونکہ انہیں رب کی پہچان ہو جاتی ہے کہ میرا رب وہ ہے کہ جس سے میں جو مانگوں وہ مجھے عطا کر سکتا ہے. تو پھر ان کے دل میں جس چیز کی خواہش آتی ہے وہ اس سے مانگتے چلے جاتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ بندوں کی ساری ضروریات پوری کرنے والا بھی اصل میں وہی ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ ضروریات جس بھی قسم کی ہوں، ان سب چیزوں کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، ان کا مالک بھی وہی ہے، دینے والا بھی وہی. اس کو دینے کے لیے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. جب وہ دینا چاہے تو کوئی روک بھی نہیں سکتا اس کو. کیونکہ دنیا میں تو یہ تھا نا، اگر کوئی انسان دینے لگتا ہے تو دوسرا اس کو روک دیتا، نہیں فلاں کو نہیں دینا. اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں روک سکتا. اس لیے ہم دعا کرتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت، اللہ کوئی روکنے والا نہیں جس کو تو عطا کر دے، ولا معطی لما منعت، اور کوئی دینے والا نہیں جس سے تو روک دے. اصل اختیار اسی کے پاس ہے. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ بات پسند بھی بہت ہے کہ بندے اپنی ضروریات اس سے مانگیں. حدیث میں آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ باقی، لاسٹ 1/3 باقی رہ جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں. آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ پھیلا کے فرماتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کی درخواست پوری کی جائے. اور مسلسل فجر طلوع ہونے تک ایسا ہی ہوتا رہتا ہے. تو وہ دعاؤں کے مانگنے کا خاص وقت ہے. جو بھی ہماری حاجت اور ضرورت ہو ہمیں اللہ سے مانگنی چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ بندے کی پکار پہ جواب بھی دیتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کو اس بات سے حیا آتی ہے کہ بندے کا اٹھا وہ ہاتھ خالی لوٹائے. وہ خالی نہیں لوٹاتا، اس کو بھر دیتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس کا فائدہ ہمیں فوری ہو یا دیر سے ہو. بندوں کا فقر دور کرنے والا، ان کی محتاجی دور کرنے والا بھی دراصل وہی ہے. پھر ہمارے گناہوں کو بخشنے والا، ہمیں معاف کر دینے والا وہی ہے. استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے معافی مانگو، یقیناً وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، پھر بہت محبت کرنے والا ہے. وہو الغفور الودود ذو العرش المجید فعال لما یرید، وہی ہے جو بے حد بخشنے والا، نہایت محبت کرنے والا، عرش کا مالک ہے جو بڑی شان والا ہے، اور کر گزرنے والا ہے جو بھی وہ ارادہ کرے، یعنی اس کے ارادوں کو کوئی روکنے والا نہیں. پھر وسیع رحمت والا ہے. فقل ربکم ذو رحمت واسعہ، ہمیں مایوس کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس کی رحمت ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے. اس کی رحمت اس کے غضب پر غالب ہے. یعنی اگر ہمارے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر ناراض بھی ہے نا، جو ہی ہم اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو کیا ہوتا ہے، اس کی رحمت اس کے غضب پہ چونکہ حاوی ہے اس لیے وہ ہم پر مہربان ہو جاتا ہے. وہ اپنی ناراضگی چھوڑ دیتا ہے اور ہم پر مہربانی کرتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کی محنتوں کی قدردانی کرنے والا ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں پر بھی بے حد و حساب اجر دینے والا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارا رب فرماتا ہے کہ ایک نیکی کا ثواب 10 گنا سے 700 گنا تک ہے، اور روزہ صرف میرے لیے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا. پھر اسی طرح وہ بندوں کے اعمال کی نگرانی بھی کرتا ہے کہ بندہ کیا کرنے کا ارادہ کر رہا ہے. اور پھر جب انسان گناہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے کہ بس اتنا ہی لکھنا جتنا اس نے کیا، اور اگر یہ گناہ چھوڑ دے تو اس کو بھی نہیں لکھنا کیونکہ اس نے میری وجہ سے گناہ چھوڑا. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف صحت مند، صرف مالدار، صرف ریسورسفل لوگوں کی دعائیں نہیں سنتا. اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے، بیماروں کی بھی سنتا ہے، غریبوں کی بھی سنتا ہے، گناہگاروں کی بھی سنتا ہے، کیونکہ وہ سب کا رب ہے. پھر اسی طرح بندوں کے اعمال کی قدردانی کرتا ہے. ایک لقمہ انسان اگر اللہ کی راہ میں خلوص نیت سے خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو احد پہاڑ جتنا بنا دیتا ہے، اس کو بڑھاتا رہتا ہے، بڑھاتا رہتا ہے. پھر یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ رب ہی ہے جس کی طرف ہم سب کو واپس جانا ہے.
اور اس کے سامنے جا کھڑے ہونا ہے. لہذا اس کے ساتھ تعلق، دوستی، اس سے محبت، اس پر ایمان، اس پہ توکل اور اس کے ساتھ ایک مضبوط کنیکشن بے حد ضروری ہے. اور پھر بار بار ہم یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف ہم کو واپس جانا ہے. پھر اسی طرح جب فرشتے آتے ہیں جان لینے کے لیے تو وہ کہتے ہیں چلو اپنے رب کی طرف. اور قرآن مجید میں بھی آتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو ہم سب کو اپنے رب ہی کی طرف پلٹ کر جانا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے اللہ نے پیدا کی ہے، اور جب تک وہ چاہے اسے قائم رکھے اور جب چاہے اس کو ختم کر دے. اور پھر ہم سب کے لیے لازم ہے کہ ہم اپنے رب سے ایک ویسا تعلق رکھیں جیسا وہ ہم سے چاہتا ہے. تو اس میں ہمارے ذمہ کچھ کام آتے ہیں، جس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اللہ نے جس کام کے لیے ہمیں پیدا کیا یعنی اس کی عبادت وہ ہم کریں. اچھا، یہاں پر بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے یا اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فائدہ پہنچتا ہے. ہرگز نہیں. عبادت دراصل کیا ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنا، یہی عبادت ہے. یعنی مختلف کاموں میں جیسے وہ کہتا کرو ویسے کر لینا عبادت ہے. اس میں انسانی کا فائدہ ہے. جب انسان یہ کرتا ہے تو انسان کی زندگی بھی سکون میں گزرتی ہے اور اس کرنے پر انسان کو ریوارڈ بھی ملے گا. یعنی دوہرا فائدہ. دنیا کا فائدہ کیا؟ انسان بھٹکنے سے، پریشان ہونے سے، غموں سے، دکھوں سے بچ جاتا ہے اور اس کے دل کو ایک قرار آ جاتا ہے. اور آخرت کا فائدہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ریوارڈ کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے. رب کی عبادت میں ایک چیز جس کا خاص خیال رکھنا چاہیے وہ کہ کسی اور کو اس کے ساتھ شریک نہیں کرنا. اور اس میں ہم الحمدللہ کو بتوں کو شریک نہیں کرتے، کچھ انسانوں کو نہیں کرتے، لیکن یہ جو ریاکاری اور دکھاوا ہے یہ کہیں نہ کہیں سے کریپن ہو جاتا ہے اور شیطان انسان کے اعمال کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سورۃ الکہف کے آخر میں فرماتے ہیں فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. کہ جو شخص اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نیک عمل کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے. تو شرک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اور اس کے لیے انسان کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ ہے کہ انسان کو اللہ کی عبادت کے لیے وقت نکالنا چاہیے. نو میٹر واٹ، کتنے بھی آپ مصروف ہیں، بیمار ہیں، مسافر ہیں، کچھ بھی اللہ کے لیے وقت نکالے. اچھا ابھی بھی کہتے ہیں شاید اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت پڑ گئی کہ ہم اس کے لیے وقت، نو وے. اصل میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس کی. اور آپ یقین کریں کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اپنے کام کے وقت پہ سے نکل کر وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ انسان مسلسل دنیا کے کاموں میں سر کھپائی کرتا رہتا ہے، ذہنی طور پر بھی تھک جاتا ہے، بعضوں کو جسمانی طور پر بھی تھک جاتا ہے. ایسے میں جب نماز کی بریک آ جاتی ہے، انٹرول آ جاتا ہے، تو آپ دیکھیں کہ آپ وضو کر کے جب اللہ کے حضور کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی وہ تھکاوٹ بھی اتر جاتی ہے اور آپ کے دل کو بھی ایک قرار آتا ہے، ایک سکون آ جاتا ہے. ابھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ انسانوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، کوئی آپ کو ہرٹ کر دیتا ہے، آپ کو دل چاہتا ہے کہ آپ پھوٹ پھوٹ کر روئیں، کبھی آپ کسی طرح دکھی ہو جاتے ہیں. لیکن جو ہی آپ اسی درمیان میں نماز کے لیے چلے جاتے ہیں تو پہلے اور بعد کی کیفیت بالکل فرق ہو جاتی. آپ کا دکھ دور ہو جاتا ہے، تکلیف ختم ہو جاتی. اور یہ حقیقت ہے. لیکن بعض لوگ کہتے نہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں مگر چین نہیں ملتا. اصل بات یہ کہ ہم وہ نماز بس پڑھ ہی چھوڑتے، اس میں اللہ کو یاد نہیں کرتے. جو شخص اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دل میں رکھ کے اس کے آگے جھکتا ہے اور اس سے دعائیں کرتا ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر اس کی پریشانی دور نہ ہو. کیونکہ سارے انبیاء علیہ السلام کا طریقہ یہی تھا کہ جب انہیں کوئی دکھ پریشانی ہوتی وہ فوراً نماز کی طرف دوڑتے اور اس سے ان کی پریشانی دور ہو جاتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہتے تھے اقم الصلاۃ یا بلال ارحنا بہا، اے بلال نماز قائم کرو اور اس کے ساتھ ہمیں راحت پہنچاؤ. یعنی ہم دنیا کے غموں سے تھک گئے ہیں، نماز میں بریک لیں اور ہم راحت حاصل کریں. اب کیا ہمارے ایک سجدے سے اللہ تعالیٰ کو مقام اوپر ہو گئے؟ وہ تو سب سے اعلیٰ پہلے ہی ہے، اسے کوئی فائدہ نہیں. لیکن یہ کہ ہر سجدے کے بدلے مومن کا درجہ اونچا ہو جاتا ہے، ہر سجدہ ایک درجے میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے. تو یاد رکھیے کہ عبادت ہمارے اپنے لیے ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کا فائدہ نہیں. اس عبادت میں اصل چیز اللہ کی یاد ہے. یعنی نماز کے لیے بھی کہا گیا اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو. یہ نہیں کہ اسے مصیبت سمجھ کر اور ایک ڈیوٹی سمجھ کر بس ادا کرنے چلے جاؤ بے روح، نہیں، اللہ کی یاد کے لیے. کیونکہ اللہ کی یاد سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے تعلق میں جو چیز بہت فائدہ مند ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نماز تو ایک فارمل ذکر کا طریقہ، لیکن نماز کے بعد بھی انسان کو اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ نماز بھی محبت میں پڑھنی چاہیے، اس کی راہ میں صدقہ خیرات بھی محبت سے کرنا چاہیے.
یعنی اللہ کی محبت میں جو بھی شخص کوئی کام کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے دل کو ایک خاص ٹھنڈک اور مٹھاس بخشتے ہیں، یعنی ایمان کی سویٹنس اس کو نصیب ہوتی ہے جو اللہ کی محبت میں اچھے کام کرتے ہیں اور اللہ سے محبت رکھتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوگا، اللہ کے خاص بندوں میں شامل ہوگا. اس لیے اللہ کی محبت، لیکن اللہ کی محبت اس وقت تک کامل نہیں ہوتی جب تک اللہ کا ڈر نہ ہو. یہ دونوں ہی چیزیں ہو تو انسان کے اندر ایک اعتدال آتا ہے. پھر رب کا فرما بردار بننا، وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ اور اس کے فرما بردار بن جاؤ. تو جب اتنے بڑے رب سے ہمارا تعلق ہے تو پھر رب ہی کی طرف ہمیں ہر معاملے میں لوٹنے کی ضرورت ہے. پھر اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کر دینا، اپنے بچوں کو، اپنے گھر کو، اپنے سارے معاملات کو. خصوصاً رات کو سوتے وقت آپ دعا کریں، اللہم اسلمت نفسی الیک، اللہ میں نے اپنا نفس تیرے حوالے کر دیا. ووجہت وجہی الیک، اور اپنا چہرہ بھی تیری طرف کر لیا. اور وفوضت امری الیک، اور میں نے اپنا معاملہ تیرے سپرد کر دیا. یعنی رات کو سوتے وقت انسان کے دماغ کو جتنی بھی پریشانیاں اور فکر مندیاں جس سے انسان کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے، ان سارے معاملات کو سوچ کے کہے کہ رب میں نے یہ سب تیرے حوالے کر دیے، تو ہی ان کو درست کرنے والا ہے، میرے میں تو اتنی طاقت نہیں. میں تو سارا دن کشمکش کے بعد اس وقت اتنا تھک چکا ہوں کہ اب میں تو بیٹھ بھی نہیں سکتا، مجھے تو سونا ہی سونا. ہم سو جاتے ہیں اور اپنے معاملات اللہ کے حوالے کر دیتے ہیں کہ تو جانے اور تیرا کام. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان کو رب کے ساتھ تعلق میں ہمیشہ اضافہ کرتے چلے جانا چاہیے، اس کی طرف بڑھتے چلے جانا. قرآن مجید میں آتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دوڑو، یعنی دوڑ کر سبقت کرتے ہوئے رب کی طرف بڑھتے چلے جانا چاہیے. پھر جو رب نے نازل کیا ہے اس چیز کی پیروی کرنی چاہیے، یعنی قرآن مجید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات جو ہیں. اور پھر اپنی پہچان رب کے ساتھ کرنی چاہیے، ربانی بننا چاہیے. اور پھر رب کی رضا کے متلاشی رہنا چاہیے. ہر کام میں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس سے میرا رب راضی ہے کہ نہیں، اور جو کام بھی کرنا ہو رب کی رضا کے لیے کرتے چلے جائیں تو وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، اللہ تعالیٰ بھی آپ سے راضی ہو جائے گا. اور ہر ایسی چیز سے بچے کہ جس میں اللہ کی ناراضگی ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کیا، اللہ اسے لوگوں کے مقابلے میں کافی ہو جائے گا. اور جس نے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کیا تو اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے سپرد کر دیتے کہ لوگ اس کے ساتھ جیسا چاہیں سلوک کریں. تو ہمیں رب کی ناراضگی کے کاموں سے بچتے رہنا چاہیے، اور صرف کاموں سے نہیں بلکہ ان الفاظ سے بھی بچنا چاہیے جو رب کو پسند نہیں. خصوصاً رب کے بارے میں ایسی باتیں کہنا جو رب نے فرمائی نہیں ہے. غم ہو، دکھ ہو، تکلیف ہو، ہر موقع پر زبان کا استعمال احتیاط سے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم جو تھے، حضرت ابراہیم جب فوت ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے. صحابہ بڑے حیران ہوئے کہ آپ بھی روتے ہیں. فرمایا کہ ہاں دل غمگین ہے، آنکھ آنسو بہاتی، لیکن زبان سے وہی نکلے گا جو رب کو راضی کرنے والا ہوگا. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اللہ نے جو ہمیں دین دیا ہے اس پر بھی راضی ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس پر دل تنگ نہیں ہونا چاہیے، اسے خوشی سے قبول کرنا چاہیے. اس کے حلال و حرام پر راضی رہنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے یہ بھی حرام ہے، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو. اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے. جن چیزوں سے بھی اس نے ہمیں روکا ہے اس میں ہمارا فائدہ نہیں، ہر اس چیز سے اس نے روک دیا ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے. پھر اسی طرح رب کے احسانات کو ماننا چاہیے، اس کا شکر گزار بندہ بننا چاہیے اور اس پر توکل کرنا چاہیے. یاد رکھیے کہ زندگی میں ہر وہ معاملہ جس کے بارے میں سوچ کر ہم فکر مند ہو جاتے ہیں اور یا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بزدلی ہمیں روک دیتی ہے، ایسے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کر کے آگے بڑھنا چاہیے. اور جب کسی بھی چیز کے بارے میں آپ بے بس ہو رہے ہوں اور لوگ آپ پہ غالب آنے لگے یا کوئی چیز آپ کو تنگ کرنے لگے، کوئی خیال تنگ کرنے لگے، تو اس وقت یہ دعا ضرور پڑھا کیجیے، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، کہ مجھے اللہ کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پہ بھروسہ کیا، وہ عرش عظیم کا رب ہے جو اتنے بڑے عرش کا مالک ہے جس نے ساری مخلوق کو گھیرا ہوا ہے اس کے عرش میں، اس کی کرسی نے بھی اور پھر اس کے بعد اس کے عرش نے. تو کیا وہ مجھے کافی نہیں ہو سکتا؟ ہر چیز تو اس کے کنٹرول میں. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر آتا ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں؟ بالکل کافی ہے. اصل ضرورت ہے کہ اس پر بھروسہ کرے انسان. ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو کافی ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، مشرق اور مغرب کا رب، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کو کارساز بنا لو. پھر اسی طرح رب سے کبھی مایوس نہ ہوا جائے، رب سے امیدیں اچھی رکھی جائیں.
اور رب سے ملاقات کا شوق ہمارے دل میں رہے. اور جب شوق ہوگا تو پھر ہم اس کی تیاری بھی کریں گے, اور تیاری میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ وہ کام کرے جس کو دیکھ کے رب ہم سے ملاقات پر خوش ہو جائے. اور پھر یہ ہے کہ رب کو جو خوش کرنے والے کام ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ رب سے مانگتے رہیں, ہر دم مانگتے رہیں, خوب خوب دعائیں کرتے رہیں. اپنے لیے کریں, پھر والدین کے لیے کریں, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اپنے ازواج اور اولاد کے لیے کریں, ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. پھر اولاد کے لیے خاص طور پر دعا کہ رب ھب لی من الصالحین کے علاوہ رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین, یعنی اللہ میری اولاد کو اتنا نیک بنا کہ میرے بعد وہ میرے نیکی میں میرے وارث ہو. پھر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. پھر لوگوں کے لیے دعا, سب کی بخشش کی دعا, ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. تو گناہوں سے معافی کی دعائیں بھی کرنی چاہیے, اپنے لیے, دوسروں کے لیے, رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اور پھر خیر پانے کے لیے رب سے دعا کرنی چاہیے, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. پھر صبر کے لیے دعا کرنی چاہیے, ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. پھر علم میں اضافے کے لیے دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی گئی, رب زدنی علما. پھر معاملات میں آسانی کے لیے دعا, رب اشرح لی صدری, اللہ میرا سینہ کھول دے, کیونکہ جو سینے کی گھٹن اور تنگی ہوتی ہے نا, یہ ڈپریشن لاتا ہے. سب کچھ ہوتے ہوئے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے, کبھی اس میں بزدلی آ رہی ہوتی ہے, کبھی اس میں خوف ہوتا ہے, کبھی اس میں بخل ہوتا ہے, کبھی اس میں ہم اور غم ہوتا ہے. تو یہ سب چیزیں دل کی تنگی کے ساتھ بڑھ جاتی ہیں, مرض بڑھ جاتا ہے. تو جب یہ ہماری جو چیسٹ ہے یہ وسیع ہوگی, کھلے گی, دل کھلے گا, تو پھر آپ دیکھیے ہم لوگوں کو آسانی سے معاف بھی کر دیں گے, لیٹ اٹ گو, جانے دیں گے. پھر ہم لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھیں گے, پھر ہمیں بہت سی چیزوں میں غور و فکر کا موقع ملے گا. تو یہ جو دل کی وسعت ہے یہ بہت ضروری ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری, اور میرا کام آسان کر دے. سارے کاموں میں آسانی کی دعا کرنی چاہیے. واحلل عقدۃ من لسانی, اور میری زبان کی گرہ کھول دے, کیونکہ انسانوں کے ساتھ عموماً لڑائی جھگڑے مس کمیونیکیشن کی وجہ سے ہوتے ہیں. ایک کچھ کہنا چاہ رہا ہے, دوسرا کچھ اور سمجھ رہا ہے, پہلا اریٹیٹڈ ہو جاتا ہے, وہ غصے میں آ جاتا ہے, وہ اس کو کچھ وہ جواباً اس سے بڑی کارروائی کرتا ہے, اور یوں گھروں میں جھگڑے فساد شروع رہتے ہیں. تو ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی, اللہ میری زبان کی گرہ کھول دے کہ میں اپنا مدعا اچھے طرح بیان کر سکوں. یفقہوا قولی, تاکہ لوگ میری بات سمجھ جائیں. یہ صرف قرآن و حدیث کے درس سے متعلق ہی نہیں, اس کے لیے تو ہے ہی, لیکن عام روزمرہ زندگی میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کسی کو اپنی بات سمجھانا, اپنا نقطہ نظر بتانا, اللہ کا پیغام پہنچانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. یوں لگتا ہے کہ ہم پتہ نہیں کسی دیوار سے بات کر رہے ہیں یا کسی لکڑی کے بت سے بات کر رہے ہیں, کوئی رسپانس نہیں, کوئی جواب نہیں. کچھ لوگوں سے بات کرتے ہوئے نروس ہو جاتے ہیں. تو جب یہ دعا پڑھ لیتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کاموں میں آسانی کر دیتا ہے اور آپ اپنی بات بتا سکتے ہیں. آپ دیکھیے کہ بچے بھی ہیں نا, میں نے اپنے تجربے میں یہ دیکھا ہے کہ جب میں ان کو بیفور ٹائم اپنی ایکسپیکٹیشن بتا دیتی ہوں تو معاملہ بہت اچھا رہتا ہے, کہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے میں کیا چاہتی ہوں, اور مجھے بھی پتا ہوتا ہے کہ اب وہ کس طرف چلیں. جب وہ کمیونیکیشن گیپ ہوتا ہے نا, تو پھر وہ کچھ کہہ رہے تھے, آپ کچھ کہہ رہے, کچھ کہہ رہے, آپ اوپر سے کچھ کہہ رہے, وہ بات ہی نہیں بنتی, جس کے نتیجے میں پھر تعلقات اچھے نہیں رہتے. پھر اسی طرح اس بات کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کی, شکر کی, اچھی عبادت کی توفیق عطا کرے, شیاطین سے ہماری حفاظت کرے, کیونکہ رب ہی ہے جو ان کو دیکھتا ہے اور ان کو پکڑ سکتا ہے. ہم تو شیطان کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. تو رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون. پھر اسی طرح یہ ہے کہ کہیں پر آپ جائیں, کسی طرح کی کوئی خوف, پریشانی, گھبراہٹ ہو تو اسی سے ہی مدد مانگیں. اور پھر خاص طور پر اپنے دل کی سلامتی کی دعا کریں, کیونکہ دل ہی غور و فکر کا منبع اور مرکز ہوتا ہے. اگر دل بھٹک جائے تو ہر چیز ہی ٹیڑھی ہو جاتی ہے. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ اگر چکر آ رہے ہوں آپ کو تو یوں لگتا ہے کہ چیزیں ہل رہی ہیں یا اوپر نیچے ہو رہی ہیں, حالانکہ چیزیں تو اپنی جگہ قائم ہیں, ہمارے اندر کچھ چینج آ گیا, خرابی آ گئی. جب آپ اس کو فکس کرتے ہیں اپنی جگہ پر آ جاتا ہے اور آپ ٹھیک دیکھنے لگتے ہیں. تو اسی طرح دل کی استقامت, دل کی ہدایت اور دل کی سلامتی کی دعا کرنی چاہیے, کیونکہ دل سلامت ہوگا تو انشاءاللہ اعمال بھی سلامت ہو جائیں گے. پھر دنیا اور آخرت کی بھلائیوں کی دعا اپنے رب سے کرنی چاہیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ
وقنا عذاب النار، اور پھر آگ سے بچنے کی خاص دعا، اور پھر جنت پہ گھر لینے کی دعا جیسے حضرت آسیہ نے کی تھی. کیا کہا تھا انہوں نے؟ رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پہچان دے، ہمیں اس دنیا کی حقیقت سمجھا دے، ہمیں آخرت کی حقیقت سمجھا دے، اور ہمیں اپنی پہچان دے تاکہ ہم اپنی زندگی کو ضائع ہونے سے بچائیں اور اس میں وہ کام کر کے جائیں جن کا آگے حساب کتاب ہونا ہے، جس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور جن پر پھر ہماری آئندہ کی خوشی یا غم کا انحصار ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.